دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیندوی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ پہ منعقد ہو رہا ہے اور اس اجلاس کا میزبان ادارہ المعہد الاسلامی کے پلیٹ فارم سے اور اس ادارے میں زیر تعلیم رہ کے جن عزیز بچوں نے قرآن کریم کے 300 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، ان بچوں کے سروں پہ دستار فضیلت رکھی جائے گی، عمامہ باندھا جائے گا، ان کی عظمت کا اعتراف کیا جائے گا، بزرگوں کے دست شفقت سے ان کے سر پہ رکھی جانے والی دستار فضیلت ان بچوں کو یاد دلانے والی چیز ہوگی، یاد دلانے والا مرحلہ ہوگا کہ ان بچوں نے دنیا کی اس کائنات کی سب سے خوبصورت کتاب قرآن کریم کے 300 پارے کو 6666 آیات کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، شعور میں اسے مستحکم کیا، اور اللہ نے انہیں توفیق دی اگر تو قرآن کریم کے الفاظ کے معانی سے بھی اپنے قلوب کو آراستہ کریں گے اور امت مسلمہ کو قرآن کریم کا پیغام سنائیں گے، پوری دنیا کو آب حیات پیش کریں گے، اس لیے کہ قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ یہ سب سے بہترین کلام ہے، سب سے خوبصورت کلام ہے۔ میں نے ابھی سورہ زمر کی وہ آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے سب سے خوبصورت کلام کو نازل کیا۔ یہ ایسا کلام ہے، مثانی ہے، متشابہن ہے، جس کی ایک آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک آیت کی تفصیل دوسری آیت بیان کرتی ہے، کہیں پہ اختصار ہوتا ہے، کہیں پہ اجمال ہوتا ہے، کہیں پہ وضاحت ہوتی ہے، کہیں پہ صراحت ہوتی ہے، تو یہ کلام متشابہہ ہے، اور ایسا کلام ہے کہ اگر ایمان والے اسے سنتے ہیں، ایمان والے اسے سمجھتے ہیں، ایمان والے اس میں تدبر کرتے ہیں، تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے بدن پہ جو رواں ہے وہ کانپنے لگتا ہے، ان کی کھالوں کے اندر لرزش پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ عظیم رب کا کلام ہے۔ صرف کانپتے نہیں ہیں، لرزتے نہیں ہیں، بلکہ یہ کیفیت انہیں آمادہ کرتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کے کھال، ان کے قلب، ان کی نگاہ، ان کی عقل، ان کا شعور، ان کے جسم کے تمام اعضاء اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بزرگوں، اس کو اور وضاحت کے ساتھ سمجھیے، امیر المؤمنین تیسرے خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سرور کائنات مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں۔ بزرگوں، آپ غور فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمارے سر آنکھوں پر ہے کہ اس کائنات میں
سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کا کام کرتے ہیں۔ خیرکم، ایک روایت میں فرمایا گیا افضلکم، تم میں سب سے افضل وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھنے، پڑھانے کا، سیکھنے، سکھانے کا کام کرتے ہیں۔ میرے بھائی، کیا ہمیں اس بات پہ یقین ہے؟ اگر یقین ہے اور ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ بات ہمارے ایمان اور عقیدے کی بنیاد ہے کہ قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے سب سے بہتر لوگ ہیں، سب سے اچھے لوگ ہیں، تو ہمیں اس سلسلے میں مکمل طور پہ سنجیدہ ہونا ہوگا کہ اپنے سماج کے ہر بچے کو دینی تعلیم سے، قرآن و حدیث کے تعلیم سے، قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے احکامات کا مجموعہ ہے، شریعت کا منبع ہے، اس کو ہم اپنے بچوں کے لیے زندگی کا مشن بنا دیں، نصب العین بنا دیں۔ ابھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے سروں پر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یعنی کہ ہمارے لیے بھی۔ اور انسانیت جو موجودہ زمانے میں سسک رہی ہے، اس کے پاس کوئی سدھانت نہیں ہے، اصول نہیں ہے، اگر ان کے سامنے انہیں سکون چاہیے، انہیں اطمینان چاہیے، تو قرآن کریم کے سائے میں آنا پڑے گا، اس لیے کہ یہی کتاب انہیں منزل تک پہنچانے والی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ تاریخی بستی سجاد نگر لڑوارہ، جس کی نسبت عظیم مجاہد آزادی، بانی امارت شریعہ، بانی جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمت اللہ علیہ کی طرف ہے۔ انہوں نے امت کو اتحاد کا پیغام دیا، امت کو کلمہ واحدہ کی بنیاد پہ جمع ہونے کا پیغام دیا، انہوں نے عظیمت اور خودداری کی تعلیم دی، اور انہوں نے وہ نقوش قائم کیے کہ جس کی روشنی میں انسان سمت سفر طے کر سکتا ہے۔ یہ نام ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے اور ہم سے یہ عہد لیتا ہے کہ ان کے چھوڑے ہوئے نقوش کو مستحکم کرنا ہے اور اس کی روشنی میں ہمیں سمت سفر طے کرنا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا صداقت صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، اس گاؤں کے ذمہ داروں کو، کہ الحمدللہ مدارس کا ایک مستحکم سلسلہ یہاں جاری ہے، اور اس سے پہلے بھی کئی جلسے ہوئے جس میں بچوں نے اپنی تعلیمی رفتار کو اور تعلیمی کردار کو لوگوں کے سامنے رکھا، بہترین تلاوتیں کی، بہترین نعتیں پیش کی۔ ابھی کوئز کا پروگرام ہوا، اس میں بھی بچوں نے اپنی صلاحیتوں کا جوہر دکھایا۔ میرے بھائی، ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ان کی سرپرستی ہونی چاہیے، انہیں آگے بڑھانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ میرے بھائی، مولانا صداقت صاحب کا نام میں نے صرف علامتی طور پہ لیا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس پورے خانوادے کو بزرگوں کی جو توجہات حاصل رہی ہیں، حضرت فدائے ملت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ صدر جمعیت علماء ہند نے اس پورے خانوادے کی سرپرستی کی ہے، اور الحاج روح الامین صاحب جو ان کے دست گرفتہ تھے، ان کے خلیفہ تھے، ان کو آپ نے اپنی خاص صحبتوں سے، اپنے فیوز سے مالا مال کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ پورا خانوادہ این خانہ ہما آفتاب است کا مصداق ہے۔ میں ڈاکٹر جاوید صاحب جو اس خانوادے کے ذمہ دار ہیں، ان کے تمام برادران، ان کے تمام رفقا، اور اس بستی کے مکھیا جناب احتشام الحق انصاری صاحب اور دیگر حضرات جو اس شعور کو مستحکم کرنے میں، امت کو صحیح راہ دکھانے میں لگے ہوئے ہیں، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی توجہات اور
اور آپ کی دلچسپی امت کو متحد کرنے پر اور امت کو فروغ دینے پر اور اس کے بچوں کو تعلیمی نہج عطا کرنے پر اور ان کی سرپرستی اور ان کی حوصلہ افزائی میں لگے گا۔ انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سے رخصت لیتا ہوں، ایک عہد کے ساتھ کہ ہمارا مرنا، ہمارا جینا کلمہ توحید کی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ قرآن کریم سے رشتہ ہمارا جڑے گا تو اللہ کی دستگیری ہوگی۔ حالات کتنے بھی نازک آ جائیں لیکن قرآن کریم ہماری دستگیری کرے گا، اس لیے کہ یہ خداوند رب العالمین کا کلام ہے۔ اور شاعر کی زبانی کہ یہ ہمیشہ عزت وہی لوگ پاتے ہیں جو قرآن کریم سے جڑتے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آئیے ہم تاریخ قرآن نہ بنے بلکہ حامل قرآن بنے، وہ حامل قرآن جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار بشارتیں ہیں، بے شمار پیشین گوئیاں ہیں۔ یہ قرآن اللہ نے اس کی ایک ایک آیت کی، ایک ایک حرف کی، ایک ایک جملے کی، ایک ایک نقطے کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ جب ہم دین سے جڑیں گے، قرآن کریم سے جڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہماری بھی نصرت ہوگی، ہماری بھی حمایت ہوگی اور ہماری بھی دستگیری ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔